اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مکان اصحاب صفا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے۔ یہ وہ مبارک مکان ہے جب اصحاب صفا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کا نکاح ہو جاتا تو وہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اسی مقام پر آ کے آباد ہو جاتے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا، مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا، ذرے ذرے پہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ۔ کی کیا بات باغ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی ہو خوبیاں پھول سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار صحابی تھے۔ پتے پہ چھایا ہوا نور، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال کے ساتھ ساتھ سخاوت سے بھی نوازا تھا۔ ہے میرے میٹھے مدینے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنا سارا مال بلکہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ سارا رنج و علم اس چنانچہ مبارک باغ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید فرما کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی کہ اسی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ مارے گئے یہودیوں کے قبائل، ان کا تذکرہ کتب سیرت میں موجود ہے۔ کتب حدیث میں بھی کتاب الجہاد میں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو کنیکا وغیرہ کے واقعات ملتے ہیں۔ فیضان چل مدینہ کا مدنی قافلہ اب جس مقام پر موجود ہے، یہ جو آثار نظر آ رہے ہیں یہ بنو نذیر کے آثار ہیں، تاریخی مقامات ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے یہود کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا۔ کچھ آثار باقی ہیں اور اس کے بالکل مقابل ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی بھی آثار موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مدینہ کی برکات سے ہمیں متمتع فرمائے، مالا مال۔ میں رکھی مسجد شمس شفا ساری بیماریوں کی ہے، اس میں دوا اس کی برکت اس مقام پر پہلے مسجد شمس واقع تھی۔ دور ہے۔ میرے حضور سرور عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر نمازیں ادا فرمائیں۔ مدینے کی کیا بات ہے، اس مسجد کو مسجد شمس اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس مقام پر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورج کی شعائیں پہنچتی تھیں۔ مجھے اپنے غم کی شغا کہہ دو۔ مسجد بنو قریظہ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں یہود و نصارہ بھی تھے۔ یہود کے جو مشہور قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ اب ہم جس جگہ کھڑے ہیں، فیضان چل مدینہ کا قافلہ جس جگہ پہنچا ہے، یہ بنی قریظہ کا علاقہ ہے۔ یہ وہ اس خطے پر پہلے بنی قریظہ کے نام سے ایک مسجد بھی ہوا کرتی تھی۔ اس علاقے کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ عصر کی نماز یہاں آ کر پڑھنی ہے۔ تو پھر صحابہ میں اختلاف رائے ہوا، بعض نے قضا کر کے یہاں پڑھی اور بعض نے یہ فرمایا کہ مقصود یہ تھا کہ جلدی پہنچنا ہے، اگر ہم راستے میں بھی پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہیں پہنچنا تھا۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 2-2.5 کلومیٹر کا علاقہ ہے اور بہت جلدی یہاں سے پہنچا جا سکتا ہے، اور یہ بہت مبارک ان معنوں میں مبارک علاقہ ہے کہ مسلمانوں نے اسے رام کیا، اسے مطلب کہ یہود کے قبضے سے چھڑایا اور پھر مسلمان بستیاں یہاں پر آباد ہوتی رہیں۔ بہت ہی تاریخی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ شہر مدینہ کے برکات سے ہمیں متمتع فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بازار میں نور گلیوں میں ہے، دشتوں کو سارے پر نور ہی نور ہے، میرے میٹھے مکان سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اس وقت جس مبارک مکان میں ہم حاضر ہیں، اب دل کی کیفیات عجیب ہیں کہ یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہوا ہے۔ اسلامی بھائی ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے مزید پوچھیں گے کہ اس مکان کی تاریخ کیا ہے، مگر یہاں اہل مدینہ بھی زیارت کے لیے نہیں آیا کرتے کیونکہ کئی لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بنیادیں، یہ دیواریں، یہ درخت کے تنے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت پرانی تعمیر ہے، بلکہ یہاں کے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی اسی تعمیر سے موجود ہے، اسی بنیادوں پر موجود ہے، اسی انداز سے موجود ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مکان میں تشریف لائے۔ اور یقیناً ہمارے گندے قدم اس مبارک مقام پر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ یہاں کی خاک سے اپنی آنکھوں میں سرما بھی لگایا کہ آ ادھر ہر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے فضا اے مکان تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ یقیناً اس مکان نے میرے آقا کا دیدار کیا، اور آج مدنی چینل کے ناظرین بھی اس مکان کا دیدار کر لیں، اس کی مبارک تنے دیکھیں۔ یہ لکڑیوں کا جو اس وقت پرانی سی لکڑیاں موجود ہیں، پرانا سا مکان موجود ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا۔ بڑی بھینی بھینی سی ایک مہک بھی اس پوری فضا میں رچی بسی ہے۔ حضور یہ مکان کب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کس نام سے منسوب ہے؟ اس مکان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے مکان تذلیل کہا جاتا ہے۔ تذلیل کے معنی ہوتا ہے سائے کی جگہ۔ تو یہاں پر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں کے لوگ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ لوگ پہچان نہیں پائے کہ ان میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے۔ تو اسی وقت دھوپ کے آثار ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سائے کے طور پر رکھا، تو اسی دن سے اس مکان کو مکان تذلیل یعنی سائے والا مکان کہا جانے لگا۔ اور اسی مکان کے بارے میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور جس مکان میں سب سے پہلے قیام فرمایا جو کہ سیدنا کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ کا مکان تھا، وہ یہی مکان ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باتیں ہیں نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، نور بازار میں، نور گلیوں
دشتوں کو سارے پر نور ہی نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا ذرے ذرے پہ قربا یہاں طور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے کیا بیاں دشت طیبہ کی ہو خوبیاں پھول تو پھول کاٹے بھی دلکش یہاں پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا سارا رنج و علم اس کا کافور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے یہ مدینے کے اسی میں بنا ہے مزار نبی گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ طیبہ کی ساری فضا پر نور ہے اور یہاں واقعی ہر ذرے پر ایسا لگتا ہے کہ نور کی برسات ہو رہی ہے. لیکن اس وقت ہم بالخصوص جس مبارک مقام پر موجود ہیں اسے مسجد نور کہا جاتا ہے. اس مقام کو اس مبارک واقعے سے نسبت حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مبارک معجزہ عصا مبارک سے ہوا تھا اس مبارک واقعے کی یاد یہاں موجود ہے. معاملہ کچھ یوں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو صحابی حاضر ہوئے. جب وہ رات کو واپس جانے لگے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک عصا مبارک عطا فرمایا اور وہ عصا سے یہ معجزہ ہوا کہ وہ عصا روشن ہو گیا اور سارا راستہ وہ صحابہ کرام اس روشنی سے اپنا راستہ طے کرتے رہے. اب اس مبارک مقام پر آ کر وہ دونوں صحابی الگ ہوئے اور اب یہاں پر روایت اس طرح ملتی ہے کہ ایک صحابی نے اپنے عصا کو دوسرے عصا سے مس کیا تو دونوں عصا روشن ہو گئے اور وہ جب اپنے اپنے گھروں کو گئے تو ان کے ساتھ یہ روشنی جاتی رہی. یہ مقام عشاق نے یہاں مسجد نور قائم کی. اس کی باقیات آج بھی موجود ہے. لوگ یہاں آ کر نوافل پڑھتے ہیں. بہت خوبصورت مدینہ طیبہ کا باغ موجود ہے. بیر حجیم نام کا ایک مبارک کنواں بھی یہاں موجود ہے. وہ بھی کافی پرانا کنواں ہے. آئیے اس کے بھی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم بیر حجیم کے قریب ہیں اور فیضان چل مدینہ کے قافلے والے اس مبارک کنویں سے پانی نکال رہے ہیں. انشاءاللہ اس سے برکتیں حاصل کریں گے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور پھولوں میں ہے نور کلیوں میں ہے نور بازار میں نور گلیوں میں ہے. امام اہل سنت کا وہ قصیدہ نور یہاں پر یاد آ رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کس طرح نور کی خیرات بٹا کرتی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. مسجد نور میں کھڑے ہو کر ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں
مدنی چینل کے ناظرین بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں. یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اللہ تعالیٰ مسجد نور کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم سب کے دلوں کو اس مبارک مقام کی برکتوں سے مستفیض فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، نور بازار میں، نور گلیوں میں ہے، دشتوں کو سارے پر نور ہی نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا، مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا. ذرے ذرے پہ قرباں یہاں طور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. کیا بیان دشت طیبہ کی ہو خوبیاں، پھول تو پھول کاٹے بھی دلکش یہاں، پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا. سارا رنج و علم اس کا کافور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. یہ مدینے کی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی. گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. سبز گنبد کے جلووں پہ قربان جاں، بلکہ قربان ہے حسن کون و مکان. ہر مینارے پہ چھایا ہوا نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مدینہ طیبہ میں، جی ہاں مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، اور کھجور کا ایک بڑا پیارا باغ، ہم اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اور اس وقت جس درخت کے ہم قریب کھڑے ہیں، یہ درخت اس مبارک کھجور کا درخت ہے جس کو عجوا کہا جاتا ہے. زائرین مدینہ جب بھی مدینہ آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ عجوا کھجور اپنے گھر والوں کے لیے تبرک کے طور پر لے جائیں. عجوا کھجور کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جو کوئی شخص نہار میں 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لے، پورا دن اس پر جادو وغیرہ اثر نہیں کرتا. اور عجوا کھجور کے بارے میں ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ اس میں ہر مرض سے شفا ہے. آئیے اس مبارک کھجور کے درخت کا دیدار بھی کراتے ہیں. ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. سبز گنبد کے جلووں پہ قربان جاں، بلکہ قربان ہے حسن کون و مکان. ہر مینارے پہ چھایا ہوا نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. بیر عثمان. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم بیر عثمان، جسے بیر روما بھی کہا جاتا ہے،
مدینہ طیبہ کے ایک مبارک کنویں کے پاس موجود ہیں۔ کئی بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کون ہے جو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ دراصل یہ کنواں کسی یہودی کی ملک تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے گفتگو کی اور یہ کنواں اس کو بیچنے پر آمادہ کیا۔ وہ یہودی راضی نہ ہوا۔ آخرکار یہ بات طے ہوئی کہ آدھا کنواں آپ کو دیتا ہوں، ایک دن آپ استعمال کیجئے گا، ایک دن میں استعمال کروں گا۔ 12,000 درہم اور مختلف روایات ہیں، 15,000 درہم میں یہ سودا طے ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک دن یہ کنواں وقف ہوتا۔ مسلمان تو کیا، سارے ہی لوگ مفت پانی حاصل کرنے کے لیے اسی دن آتے جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں یہ کنواں ہوتا، اور جس دن اس کافر کا یعنی اس یہودی کا دن ہوتا اس دن کوئی پانی لینے نہ آتا۔ آخر کار وہ یہودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ ایک روایت کے مطابق 8,000 درہم میں اس نے وہ بقیہ کنواں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سیدنا عثمان غنی نے جنت کی بشارت حاصل کی۔ یہ مبارک کنواں مدینہ طیبہ میں بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ اسی کنویں کے قریب ہم کھڑے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اس کنویں کا دیدار بھی کرائیں گے، اس کا مبارک پانی بھی دکھائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں آ کر ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت کی دعائیں تو مانگتے ہیں، کاروبار میں برکت کی دعائیں تو مانگتے ہیں، ہمیں اپنے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ سخاوت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی مانگنا چاہیے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سخاوت کا ایک ایسا عظیم مظہر اور سخاوت کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت اسی کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کرنے پر عطا فرمائی۔ ہم اسی مقام پر کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، مولا کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے، سخاوت بھی عطا فرمائے، بخل اور کنجوسی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جب بھی دین اسلام کو ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے وقت کی ضرورت ہو، مولا کریم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ کی گئے کیا خوب مدنی فضا، ذرے ذرے پہ قرباں یہاں طور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا۔ مکان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جس مبارک مقام پر موجود ہیں، غزوہ خندق کے قریب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے، جہاں پر عشاق نے ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ آج اس مقام پر ہم موجود ہیں، اور اس مسجد کو مسجد بنی حرام یعنی قبیلہ بنو حرام، عظمت والا قبیلہ، اس مقام کے قریب ہم موجود ہیں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، غمزدہ جو بھی دربار میں مسجد مصبحہ شاہ کی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا برا بن اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کے لیے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس محلے میں قیام فرمایا اور صبح کے وقت نماز فجر اسی مسجد میں ادا فرمائی۔ یہ مدینے کی ایک اور روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر اس مقام پر تشریف لائے، مزار نبی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، وادی بطحان۔ میٹھے مدینے وادی بطحان مدینہ منورہ کی مرکزی وادیوں میں سے ایک ہے۔ گنبد کے جلووں پہ یہ قباء کے مشرقی علاقے سے گزر کر مدینہ منورہ کے وسط میں مسجد غمامہ کے قریب پہنچتی ہے۔ کا ہر مینار وہاں سے جبل صلاح کے قریب مسجد فتح کے سامنے سے گزرتی ہوئی غابہ میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ کی کیا بات ہے،
اس مبارک وادی کی خاک کو سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاک شفا قرار دیا۔ شفا ساری بیماریوں کی ہے اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وادی بطحان جنت کی نہروں میں سے ایک ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، آس مجھ کو تمہارے کرم کی شگا بھیک دے دو مجھے اپنے غم قصواں اونٹنی کے قدم کے نشانات، آقا تیری عرض منظور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ الحمدللہ زیارات مدینہ منورہ کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں مختلف مقامات مدینہ طیبہ کی زیارتیں کر رہے ہیں۔ اور ویسے یقین جانیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ پاک کا تو ذرہ ذرہ زیارت ہے، اور یہ وہ شہر ہے کہ ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ تو اس گلی میں تو یہاں کی گلیوں میں عشاق کی آنکھیں بچھا کرتی ہیں، مگر اس وقت جس مبارک مقام پر ہم حاضر ہیں، مدینہ طیبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کھجوروں کا باغ ہے، اور یہاں کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ یہاں پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مبارک اونٹنی قصوہ، جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری فرمایا کرتے، اس مبارک اونٹنی کے پیروں کے نشانات ہیں، اور اہل محبت یہاں آ کر برکتیں لوٹا کرتے ہیں۔ یہ میری دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نشان پیر کا ہے اور ایک نشان اس طرف ہے، اس کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک اونٹنی قصوہ کے مبارک پیروں کا نشان ہے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تو شان کیا تھی، میرے آقا جس جانور پر سواری کیا کرتے اس کے قدموں کے لیے زمین موم ہو جایا کرتی تھی، اور اس کے قدموں کے نشانات جو ہے الحمدللہ آج بھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں موجود ہیں۔ اور واقعی یہاں آ کر یہ شعر صحیح معنوں میں سمجھ آتا ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی محبت عشاق کے دل میں کیوں نہ ہو۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہوں گے یقیناً آپ کا دل بھی مدینہ طیبہ آنے کو تڑپ رہا ہوگا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ تو کی گے چھائی گھٹا مہکی مہکی گے کیا خوب مدنی فضا، ذرے ذرے پہ قرباں یہاں طور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، کیا بیاں دشت طیبہ کی ہو خوبیاں، پھول تو پھول کاٹے بھی دلکش یہاں، پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور محبتوں کے چور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ۔ مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔
جگہوں کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ یہ سادہ مکان دیکھ کر پرانے دور کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہم سب کو بار بار آنا نصیب کرے، مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں آئیں تو ان مکانات کی زیارت کریں اور ان بدر شریف کے مزارات پر حاضر ہوں، وہاں سلام عرض کریں، ایصال ثواب کریں، صحابہ کی بارگاہ میں نظر پیش کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔